بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سال تک مدینہ منورہ میں حج نہیں کیا۔ پھر سن 10 ہجری میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ اس سال حج کرنے جا رہے ہیں، تو مدینہ منورہ میں ایک کثیر ازدحام ہو گیا۔ جو شخص سواری پر یا پیدل آنے کی طاقت رکھتا وہ آ گیا۔ لوگ اس لیے آئے کہ آپ کے ساتھ چلیں۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں حج اور آپ کی طرح مناسک ادا کرے۔ آپ نے حج میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اہل مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ ہے، دوسرے راستے والوں کا میقات جحفہ ہے، اور عراق کے باشندوں کا میقات ذات عراق ہے، اور اہل نجد کا میقات کرن اور یمن والوں کا یلملم ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ رسول کریم 4-5 ذی القعدہ کو گھر سے باہر نکلے۔ ہم آپ کے ساتھ روانہ ہوئے، ہمارے ساتھ بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ جب ہم ذوالحلیفہ آئے، اسما بنت امیس کے ہاں محمد پیدا ہوا۔ اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف پیغام بھیجا کہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا غسل کرے اور مضبوطی کے ساتھ کپڑا باندھے اور احرام باندھے۔ پس رسول کریم نے نہایت خاموشی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھائی۔ پھر آپ قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب وہ بیدائی پہاڑ پر چڑھ گئی تو آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے حج کے لیے لبیک کہا، اور ایک روایت میں حج افراد کا لفظ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے لوگوں کا بہت بڑا ہجوم دیکھا، کچھ سوار اور کچھ پیدل تھے۔ آپ کے دائیں بائیں اور پیچھے بھی اسی طرح لوگوں کا ہجوم تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تھے۔ آپ پر قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور آپ اس کے معنی کو خوب سمجھتے تھے، اور جو عمل آپ کر رہے تھے ہم نے بھی آپ کی اقتدا کی۔ آپ نے اونچی آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہا، تو لوگوں نے بھی بآواز بلند یہ کلمات کہے۔ صحابہ اکرام نے لبیک کہنے میں اضافہ کیا، آپ نے انکار نہیں کیا۔ رسول اللہ لبیک پکارتے رہے۔ ہم لبیک اللہم لبیک بالحج کے کلمات بلند آواز سے کہتے رہے۔ ہمارا ارادہ صرف حج کا تھا، عمرے کا نہ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حج کے دنوں میں ہم عمرہ کرنے کو جانتے ہی نہ تھے، اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم کے صحابہ کرام نے صرف حج کا احرام باندھا تو جب ہم آپ کے ساتھ 4 ذی الحجہ کو بیت اللہ آئے، اور ایک روایت میں ہے ہم چاشت کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ نبی اکرم نے مسجد الحرم کے دروازے پر اپنی سواری کو بٹھایا اور مسجد میں داخل ہو کر رکن یمنی اور حجر اسود کا بوسہ لیا۔ پھر دائیں طرف سے چلے، 3 چکر تیز اور 3 چکر آرام سے چلے۔ پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف آ گئے۔ آپ نے بلند آواز کے ساتھ لوگوں کو سناتے ہوئے وَاتَّخَذْ مقام ابراہیم مصلی کی آیت تلاوت فرمائی۔ پھر مقام ابراہیم کے سامنے 2 نفل ادا کیے، ان میں قل هو اللہ احد یا ایھا الکافرون سورتیں تلاوت فرمائیں، اور ایک روایت میں ہے کہ قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد کا ذکر ہے۔ پھر آپ زمزم کی جانب گئے، وہاں سے پانی پیا اور سر پر بھی گرایا۔ پھر حجر اسود کی طرف واپس لوٹے تو اس کا بوسہ لیا۔ پھر دروازے سے اور ایک روایت میں صفا کے دروازے سے صفا کی جانب نکلے۔ جب صفا کے قریب پہنچے تو آپ نے الصفا والمروہ من شعائر اللہ آیت تلاوت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے۔ ہم اس سے ابتدا کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی ہے۔ تو آپ اولاً صفے پر چڑھے، بیت اللہ کا مشاہدہ کرتے ہی منہ اس کی جانب کیا، اللہ کی توحید بیان کی، اس کی تکبیر و تحمید کرتے رہے، اور یہ کلمات کہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے کو کامیاب کیا، اور اکیلے نے سب جماعتوں کو مغلوب کر دیا۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اور ان کلمات کو 3 بار دہرایا۔ پھر آپ اتر کر مروہ کی جانب چلنے لگے۔ جب آپ کے پاؤں وادی کے درمیان پہنچے تو آپ نے دوڑنا شروع کر دیا۔ جب آپ کے سامنے چڑھائی آئی تو آپ حسب سابق چلنے لگے اور مروہ پر چڑھ گئے، بیت اللہ کا مشاہدہ کیا، اور جو عمل صفا پر کیے وہی مروہ پر بھی کیے۔ جب آپ کا آخری چکر تھا، اور ایک روایت میں جب آپ کا 7واں چکر مروہ پر تھا، تو آپ نے فرمایا
اگر میں اس چیز کو پہلے معلوم کر لیتا جس کا مجھے بعد میں علم ہوا ہے تو میں قربانی ساتھ نہ لے جاتا اور عمرہ کر لیتا۔ پس تم میں سے جس کے ساتھ قربانی نہیں ہے وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر کے حلال ہو جاؤ، سر کے بال منڈواؤ اور حلال رہو۔ پھر یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھو اور تم نے حج مفرد کو عمرہ بنانا ہوگا۔ مروہ سے نیچے کھڑے سراقہ بن مالک نے روایت کیا ہے کہ رسول پاک کیا ہمارے لیے عمرہ کرنا اور ایک روایت میں ہمارا تمتع کرنا اس سال کے ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے اجازت ہے؟ تو رسول اللہ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسری میں داخل کرتے ہوئے فرمایا قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے۔ آپ نے 3 بار فرمایا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حج عمرہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ہمارے دین کے متعلق اس طرح آگاہ فرمائیں گویا ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ آپ فرمائیں کہ آج آپ جو عمل کر رہے ہیں کیا ہمارا عمل پہلے لکھا جا چکا ہے، تقدیر میں قلمیں چل چکی ہیں، یا ہمارا عمل کرنے کے بعد مستقبل میں لکھا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کا عمل تقدیر کی نوشت کے مطابق ہے۔ عرض کیا پھر عمل و وسیع کس لیے؟ آپ نے فرمایا عمل کرتے رہو۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ جب ہم حلال ہو جائیں تو قربانی کریں۔ ایک قربانی میں ایک جماعت شریک ہو سکتی ہے، چنانچہ ایک اونٹ میں 7 افراد شریک ہوں اور جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ 3 روزے رکھے۔ راوی نے دریافت کیا کہ ہمارا حلال ہونا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا مکمل حلال ہونا۔ جو قربانیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے اور نبی اکرم مدینہ منورہ سے ساتھ لائے تھے ان کی تعداد 100 تھی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم اور جن کے پاس قربانی تھی ان کے علاوہ سب لوگ حلال ہو گئے اور انہوں نے بال کٹوائے۔ جب ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ تھی تو مکہ مکرمہ کو الوداع کہا، بطحہ سے حج کا احرام باندھ کر مینا کی جانب روانہ ہوئے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا سے روانہ ہوئے تو قریش کو یقین تھا کہ آپ مزدلفہ مشعر الحرام میں رک جائیں گے، جیسا کہ قریش جاہلیت کے دور میں وہاں ٹھہرتے تھے، لیکن رسول اللہ وہاں سے آگے چل دیے یہاں تک کہ عرفہ میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا ہے۔ آپ نے وہاں نزول فرمایا۔ سورج کے زوال کے بعد آپ نے حکم دیا کہ قصبہ اونٹنی پر پالان رکھا جائے، چنانچہ اس کو آپ کے لیے تیار کیا گیا۔ آپ اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں پہنچے۔ آپ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں، جیسا کہ تمہارے اس دن کو حرمت حاصل ہے۔ خبردار، جاہلیت کی تمام چیزوں کو میرے قدموں کے نیچے ختم کر دیا گیا ہے اور جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اور اپنے خونوں میں سے جس خون کو سب سے پہلے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیع بن حارث کا خون ہے، جو بنو سعد قبیلے میں دودھ پلایا کرتا تھا۔ بنو حزیل نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ نیز جاہلی دور کے تمام سودوں کو ختم کرتا ہوں اور سب سے اول میں عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ پس تم عورتوں کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم نے ان کو اللہ کی امانت کے ساتھ اپنے قبضے میں کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال گردانا ہے۔ پس تمہارا ان پر یہ حق ہے وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں جس کو تم برا جانتے ہو۔ تمہارے ذمہ ان کی خوراک لباس کا بہتر انتظام کرنا ہے، اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ وہ کتاب اللہ ہے، اور تم سے میرے متعلق سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کے پیغامات کو بخوبی پہنچایا، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا اور اپنی امت کی خیرخواہی کی اور اپنے اوپر عائد کردہ حقوق پورے کر دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے اشارہ کیا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، پھر تکبیر کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر حضرت بلال نے عصر کی اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، ان کے درمیان سنتیں نہیں پڑھیں۔ پھر حضور اکرم قصوہ پر سوار ہوئے یہاں تک کہ آپ وقوف کی جگہ میں پہنچے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کے بطن کو جبل الرحمت کے نیچے کنکروں کی طرف اور جبل مشات کو اپنے سامنے کیا اور قبلہ رخ ہو کر سورج کے غروب تک وقوف فرما رہے اور فرمایا میں نے یہاں وقوف کیا ہے اور عرفہ کی تمام وادی وقوف کی جگہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔
جب بھی آپ کسی ریت کے تودے پر سے گزرتے تو لگام ذرا ڈھیلی کر دیتے تاکہ اونٹنی اس پر چڑھ جائے۔ یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے، وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ پڑھائیں اور ان کے درمیان نفل نہیں پڑھے۔ پھر رسول اکرم صبح صادق تک لیٹے رہے۔ جو ہی صبح صادق نمودار ہوئی، آپ نے فجر کی نماز اذان اور تکبیر کے ساتھ پڑھائی۔ پھر آپ قصبہ پر سوار ہو کر مشعر الحرام پر چڑھ گئے۔ وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا کی، اللہ کی ہم تکبیر و تحلیل توحید کے کلمات کہے۔ آپ وہاں وقوف فرما رہے تھے یہاں تک کہ روشنی نمایاں ہو گئی اور فرمایا، میں نے یہاں وقوف کیا ہے اور مزدلفہ تمام وقوف کی جگہ ہے۔ آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے چل پڑے۔ آپ سکون کے ساتھ آ رہے تھے۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے۔ پھر آپ درمیانی راستے پر چلے جو جبرہ کبریٰ پر پہنچتا ہے، یہاں تک کہ آپ اس جمرے پر آئے جو درخت کے پاس ہے، تو آپ نے اس کو چاشت کے وقت 7 کنکر مارے۔ ہر کنکر کے ساتھ اللہ اکبر کہتے۔ یاد رہے کنکر لوبیا کے دانے کے تقریباً برابر تھے۔ آپ نے بطن وادی سے کنکر مارے۔ آپ سواری پر تھے اور فرما رہے تھے کہ مناسک حج معلوم کرو، شاید میں سال کے بعد حج پر نہ آؤں۔ پھر آپ مصیبہ تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں اپنے ہاتھ کے ساتھ 63 قربانیاں ذبح کیں۔ پھر حضرت علی نے باقی ماندہ قربانیوں کو ذبح کیا۔ آپ نے ان کو قربانیوں میں شریک کیا اور ہر اونٹ سے گوشت کا ایک ٹکڑا لینے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہیں ایک ہانڈی میں ڈالا گیا، ان کا سالن پکایا گیا، دونوں نے گوشت کھایا اور شوربہ پیا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم قربانیوں کے گوشت کو صرف منا کے 3 دن کھاتے۔ پھر آپ نے ہمیں رخصت عنایت فرمائی اور فرمایا کھاؤ اور ذخیرہ کرو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم قربانی کا گوشت کھاتے رہے اور ہم نے اس کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ جب ہم مدینے واپس آئے تو ہمارے ساتھ قربانیوں کا گوشت تھا۔ رسول اللہ نے جانور ذبح کرنے کے بعد سر منڈایا اور لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے مینا میں بیٹھ گئے۔ ذی الحج کی 10ویں تاریخ رسول کریم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں کون سا دن زیادہ حرمت والا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمارا یہ دن بہت حرمت والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کون سا مہینہ زیادہ عظمتوں والا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یہ مہینہ زیادہ عظمت والا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے خون، تمہارے اموال تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کو، تمہارے اس شہر کو، تمہارے اس مہینے کو حرمت حاصل ہے۔ کیا میں نے اللہ کے احکام پہنچا دیے؟ سب نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو گواہ بن جاؤ۔ پھر رسول اللہ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا، لیکن صفا مروہ کے درمیان طواف نہیں کیا۔ آپ نے مکہ میں ظہر کی نماز پڑھائی۔